والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. کہاں سے؟ ابو الولید سے. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين إلى أن قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. یہ سوال جو تھا بدوی کا، یہ مسجد میں تھا، اور مسجد جو ہے وہ محل البول والبراز نہیں ہے. ایک بات. دوسرا، اس سے مقصود یہ ہے کہ نواقض وضو صرف ما خرج من السبیلین، بول براز کے علاوہ جو ہے خروج ریح مع صوت و بدون صوت، فسا اور زرقہ. اور اسی میں پھر آگے ہے کہ نواقض وضو میں رعاف بھی داخل ہے، خروج الدم من الانف من شدت الحر او غیر ذلك. اور اسی طرح نواقض وضو میں دم استحاضہ بھی ہے. دم حیض، دم نفاس، دم استحاضہ. دم حیض جو ہے للبالغہ ہوتا ہی ہے، صحیحہ بالغہ غیر مریضہ، اقلها 3 ایام واکثرها 10 ایام. ودم نفاس ما خرج الدم بعد الولادة بعد لا حد لأقلها عندنا، أما النهاية هو 40 يوما. أما دم الاستحاضة هذا دم مرض الذي سواء كان يزيد في الحيض فوق 10 أيام.
حیض میں جو ہے 10 دن سے جب بڑھ جائے گا یا 3 دن سے اقل ہوا تو اسے دم استحاضہ کہتے ہیں. یہ بیماری ہے ایرکوٹ، اور اس میں فقط وضو ہے، غسل نہیں ہے. اور مستحاضہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. نعم. تو یہاں جو ہے انہوں نے فرمایا کہ لا ینصرف اے من الصلاۃ، نماز سے نہ نکلے. جب انہوں نے پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال لا ينصرف عن الصلاة، لا ينصرف اے عن الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے وضو ٹوٹنے کا، کیونکہ یقین جو ہے ریح کریح کا بھی اور جو ہے نا صوت کا بھی. نعم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن تھوڑا الحنفية سا یار اس کو یہ منہ کو دور کر لو، یہ مائک کو دور کر عن لو، سمجھ آ الحنفية جائے. قال علي كنت رجلا مضاء فأصبحت. قال سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال كنت رجل مذاء اے کثیر المذی. اس میں بھی 3 چیزیں ہیں: منی، ودی، مذی. منی جو ہے یہ ماء رقیق یخرج من صلب الرجل بالدفق بالقوت، اور اس کا لون بھی اگر بیمار نہیں ہے تو لون اس کا ابیض ہوگا، اور اس میں تلذق والا مادہ ہوگا، چپکنے والا جیسے کہتے ہیں، جسے چپکنے والا جو ہے نا. اور ودی جو ہے یہ جو ایک آدمی بعض اوقات آدمی اپنی قوت سے زیادہ وزن اٹھا لیتا ہے. میاں لنفسک علیک حق، اپنا نفس کا بھی حق ادا کیا کرو، اپنے آپ پہ بھی رحم کیا کرو. بھاری چیز نہیں اٹھائے، نہیں تو خدا نہ خواستہ کمر کے مہرے جو ہے نا، کمر کا درد جو ہے اس کا سبب جو ہے نا یہ آدمی جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، بھاری کوئی چیز بھاری اٹھا لی. اب اگر اس نے بھاری چیز اٹھائی بہت زیادہ، پھر جب بول کے لیے جائے گا تو بول سے پہلے سفید پانی نکلے گا، اور کبھی سخت سردیوں میں بول کے بعد بھی جو ہے نا وہ پانی نکلتا ہے. لونہ ابیض کا لون المنی لیکن یکون ارق منہ، رقیق اس سے ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ودی، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اور منی جو ہے یہ عند مداعبۃ الزوجہ، اور اپنی بیوی سے مداعبہ کیا کرو، کھیلا کرو اپنی بیوی سے. ہاں سخت نہ بن کرو. خیرکم باہلہ وانا خیر باہلہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے دوڑ بھی لگایا کرو، اس سے ہنسی مزاق بھی کیا کرو. ہمارے یہاں وہ مشہور ہے کہ روہی کے بیل کی طرح نہیں کہ آتے ہوئے جو ہے نا ناک سے جو ہے غصہ نکالتے ہوئے یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. انسان کے بچے تم نے غلام خریدی ہے، اماں خریدی ہے. ہاں تیرے کپڑے بھی دھوئے، تیرے کپڑے بھی استری کرے، تیرے بچوں کو بھی سنبھالے، گھر کا کام کاج بھی کرے، مہمانوں کو سنبھالے، پھر بھی تو سیخ پا ہو جاتا ہے. اس کا حق ہے کہ اس سے مداعبہ کھیل کود کرو، گھر کے کام کاج بھی کرایا کرو، کھیل کود بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ لگائی. دوڑ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آگے ہو گئے، دوبارہ جب وجود مبارک کچھ ثقیل ہو گیا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے میدان مار دیا، وہ پہلے نمبر پہ آ گئے.
تو گھر والوں سے ہنسی مزاق کیا کرو. ہاں یہ نہیں کہ ایک مولوی صاحب تھے، پتہ نہیں پھر وہ کہیں گے باتیں سناتا ہے، مدینہ شریف میں قاری صاحب تھے. اب وہ بیچاری جو تھی اس نے پتہ نہیں دستانے چڑھائے ہوئے اور جو ہے نا یہ جرابیں چڑھائی ہوئی اور پورا اس طرح کا کیے ہوئے، گھر میں اگر کوئی کنڈی کھٹکائے تو آواز مت دو، جواب نہیں دو، ایسے اس کو بند رکھا ہے، ایسے بند رکھا ہے. جب وہ پاکستان میں آئی تو بیوی نے جواب دے دیا. پھر میرے پاس آیا کہ بھائی، میں نے کہا تم نے تو اس کو جیل خانے سے بھی زیادہ رکھا ہوا تھا. حضرت تھانوی رضی اللہ مرکزو فرماتے ہیں شرعی حدود کے ساتھ رہتے ہوئے اسے پوری آسانیاں دے. حکیم الامت رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کو پوری آزادی دے. وہ اگر کام کرتی ہے تم بھی تو کام کرو نا. وہ اگر سالن اس نے پکایا ہے، مہمان ہے، تو آپ بھی برتن دھو لیا کریں نا. تو خیر مداعبہ جو ہے نا، یہ کھیل کود کرنا، یہ بھی اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے اس میں بھی اجر و ثواب ہے. اس میں بھی قال کثیر المزہ جب مداعبت ہوتی ہے، معانقہ ہوتا ہے یا قبلہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ اپنی بیوی کو بوسہ دینے میں بہت بڑا ثواب ہے. اپنی بیوی کو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، قبلنی وہو صائم، اور ہمارے وہاں پورے عرب میں رواج ہے جب مرد داخل ہوتا ہے بیوی جو ہے نا دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور وہیں سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ روہی کا بیل بن جائے، صحرا کا جو ہے وہ بیل بن کر جائے گی. تو اس لیے میرے پیارے جو ہے نا اس سے کھیل اور تکبیر. اور پھر فرمایا حسن المعاشرہ میں یہ بھی ہے، یہ صرف بیوی سے بھی ہے اور جو کام کرنے والے ان سے. فرمایا اس کے منہ میں جس کھانے کے پکانے میں اس نے گرمی اور سختی برداشت کی، اس کے منہ میں لقمہ دے دیا کرو. تو بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دے دیا کرو. اور اگر گوشت کی بڑی بوٹی ہے، آدھی اس کے منہ میں اور آدھی تمہارے منہ میں جو ہے نا اس طرح لے لیا کرو. اس سے محبت بڑھے گی، الفت بڑھے گی. گھر جو ہے وہ بہشت بن جائے گا، گھر جو ہے بہشت بن جائے گا. بڑی بوٹی ہے نا تو وہ جو ہے نا آدھی اس کے منہ میں دے دو اور آدھی اپنے منہ میں، وہی اس کے منہ سے لے لو جی. اور دیکھ لو تم کہو گے استاد آج کیا کہہ رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی پیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پانی پینے کی جگہ کو تلاش فرماتے تھے، کہاں سے رطوبت ہے، کہاں سے انہوں نے پانی پیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ اپنے لب مبارک رکھتے تھے، اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حسن معاشرت ہے، یہ حسن. اس لیے میاں گھر کو بہشت بنانا ہے تو اسے دوست بنا کے رکھو، رفیق سفر بناؤ، فریق سفر نہ بناؤ. جیسے تھانوی نواب کو لکھا ہے اللہ نے بیوی کو بنایا رفیق زندگی، ہم نے بنا لیا فریق زندگی. ساری زندگی جھگڑا ہو رہا ہے، میں یہ نہ کہوں کہ برتن اٹھا لو، کہتا ہوں کہ کھانے سے فارغ ہو گیا. مطلب یہ کہ جب فرصت ہوگی اٹھا لی گی. بیوی سے دوستانہ ہے اور دوستوں پر روب کون جمایا کرتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے مداعبہ، تکبیر اور معانقہ کے وقت جو ہے نا علی المذاکیر جو ہے نا مجرى البول کے وہاں اس کے سر پہ رطوبت آ جاتی ہے، رطوبت آ جاتی ہے، اس کو بذی کہتے ہیں، اس کو بذی کہتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. قال علي أما البول فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت بقضاء لحظة يا شيخ. یار ادھر اس کو جزاک اللہ آگے ہو جاؤ ذرا، میرے لیے آسانی ہو جائے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں آ گیا پڑھانے، ورنہ کیفیت یہ تھی رات کہ میں ڈر رہا تھا کہ سبق نہیں ہوگا.
نعم يا أخي أي استمر. كثير المذاق. وين هذا؟ نعم. قال علي كنت رجلا مزاء فاستحييت میں نے شرم کی. حیا شعبۃ من الایمان. حیا یہ حلیت الرجل ہے، زینت ہے، مرد کا زیور ہے. حیا مرد کا زیور ہے. اور میں سیدنا حسن بصری اور پتہ کن کا واقعہ سنا چکا ہوں. نعم. فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ان کے عقد میں تھی، ان کے عقد میں تھی. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے عقد میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی. اور اس کے بعد ان کے وصال کے بعد پھر حضرت امامہ رضی اللہ عنہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے. نعم. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. اسی پہ اجتماع ہے، چاہے یہ مطابق ترجمے کے نہیں ہے لیکن اسی پہ اجماع ہے کہ اس میں غسل نہیں ہے، اس میں جو ہے نا وضو ہے. نعم. اب ان میں لمبی چوڑی بحثیں ہیں، وہ اس کا کوئی جو ہے نا بہت سی بحثیں ہیں، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کب کا پڑھنے لگے ہیں؟ نور العزا سے چلے ہیں. نعم. فقہ سے اور بلوغ المرام سے اور ریاض الصالحین سے. نعم. ورواه الشعبة عن الأعمش وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سعيد. ہاں بھائی آخری شیبان آخری. نعم. ہاں نعم. عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أخبره أن سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أرأيت إذا جامع ولم اے ارائیت اے اخبرنی، اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتاؤ. اذا جامع. نعم. ولم يمن. ہاں اس میں جو ہے اس کا جو ہے نا منی کا اخراج نہیں ہوا، صرف مجامعات کی. نعم. نعم. قال عثمان يتوضأ كما توضأ للصلاة ويغسل ذكره. نعم. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروا بذلك. اس میں میرے پیارے جو ہے نا اگر اذا لم یمنع، اس میں پوری تاکید کا خلاصہ یہی ہے کہ اذا التقى الختانان وجب الغسل. اذا التقى، کیونکہ عرب جو ہے اب بھی یمن میں، پہلے تو پورے عرب میں ہوتا تھا، جیسے ختان کو وہاں تطہیر کہتے ہیں. پہلے تو وہ جو کلفہ گوشت کا ہوتا تھا جو ہے نا غطا کی طرح علی ذکر الرجل، اس کو جو ہے وہ کاٹتے تھے. اسی طرح ختان جو ہے عورتوں کا بھی ہوتا تھا ختان، اور یہ اب تک یمن میں موجود ہے اب تک. کیونکہ کہتے ہیں جو ہے نا جیسے مرد کے ختان سے جو ہے نا وہ اس کے لیے اسے لذت اور سرور کا سبب بنتا ہے، اسی طرح عورت کے ختان سے بھی. یہاں نہ شروع کرا دینا کہ کہیں نیا فتنہ شروع ہو جائے، کہہ جی ہم نے استاد سے سنا تھا اور پھر جو ہے نا ہم تو کرائیں گے ایسا. جی کہیں نیا جو ہے نا وہ فتنہ نہ شروع کرا دینا. تو بہرحال اذا التقى الختانان وجب الغسل، یہ ہے خلاصہ. چاہے جو ہے نا یمنی او اولم، چاہے خروج منی ہو چاہے نہ ہو، مطلق الالتقاء ختانان سے، مطلق. اور وہ التقاء ختانان وہ دخول کے ساتھ ہوتا ہے. کلفت جو ہے نا ذکر جو ہے نا وہ داخل ہونے سے پھر التقاء ختانان ہوتا ہے. نعم. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان بن صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال جاء ورأسه، وہ انصاری آیا اور اس کے سر سے پانی کے قطرے غسل کی وجہ سے گر رہے تھے. مقصد ہے کہ جلدی اس نے جب آپ کا فرمان پہنچا تو جلدی غسل کر کے آ گیا. نعم. لعلنا أعجلناك فقال نعم. کہ ہم نے عجلناك عجلت جی فقال نعم. نعم.
فقال رسول اس الله لیے کہ وہ وظیفہ زوجیہ ادا کر رہا تھا اور اسے جو ہے نا جب فرمان پہنچا تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گیا نا، اور غسل کر کے آ گیا نا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوجلت أو قطعت. اذا اعجلت، یہ جو ہے علی بناء المعلوم ہے، اور جو ہے کیا اس کا معنی ہے کہ بھئی عدم انزال جماع میں نا. أو قحطت فعليك الوضوء. اور پھر جو ہے نا یہ جو ہے او قحط، قحط جو ہے وہ بارش کے رکنے کو کہتے ہیں، بارش کا نہ ہونا. مقصد یہ ہے کہ اس نے جماع تو کیا لیکن اس کا پانی نہیں نکلا، منی جو ہے قحط مطلب جو ہے نا پانی کا رکنا، پانی کا نہ آنا، پانی کا نہ آنا، اسی سے قحط کا کہ نہ کہ بھئی وہ جو ہے نا تم نے وظیفہ تو ادا کیا لیکن کہ وہ خروج نہیں ہوا پانی کا نا. فعلیک الوضوء نا. تابعوا قال حدثنا شعبة. تو اس میں میرے پیارے اس میں بھی وہی خلاصہ ہے کہ اگر اس میں التقاء ختان ہو گیا ہے، یہی ہے ہمارے ہاں احناف کے ہاں، تو چاہے جو ہے نا خروج منی ہو چاہے نہ ہو، اس پر غسل واجب ہے، اس پر غسل واجب ہے نا. ولم يكن غندر ويحيى عن شعبة عن الوضوء. کیا پڑھا بھائی نے؟ کیا ہے؟ ولم يكن غندر. باب الرجل صاحب یہی ہے جیسے پہلے ہے. بولو یار تم سمم بک بیٹھے ہو. ہاں نعم لم عند الخير. نعم بحث ہے ان کی اپنی. جی باب عن شعبة الوضوء ہے عليك بوضوء. نعم باب الرجل يؤذي صاحبه. ہاں یا پوری پڑھ دینا. الرجل نعم يؤذي صاحبه، یہ جو ہے یہ 3 قسم ہے یا 4 قسم ہے. ایک تو یہ ہے وضو کے لیے پانی لے آنا، کسی کے وضو کے لیے پانی لے آنا، اس میں کوئی کراہت ہے، اس میں کوئی کراہت ہے. اور دوسرا جو ہے کہ بغیر عذر کے غیر معذور کے اس کے مرفقین تک جو ہے نا یدین کو یا منہ کو دھونا یا اس کے پاؤں کو دھونا بغیر عذر کے، اس میں کراہت ہے، اس میں کراہت ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ پانی کا ڈالنا، جیسے آپ کے ہاں یہ نل لگے ہوئے ہیں، جیسے آپ کے ہاں یہ جائز ہیں، اس میں کوئی کراہت صرف اس قسم میں ہے کہ بغیر عذر کے وہ معذور نہیں ہے. خدا نخواستہ کسی کو ہاتھ میں کچھ ہو گیا، وہ جو ہے نا چہرہ نہیں دھو سکتا یا اپنے بازو نہیں دھو سکتا، تو اس کو جو ہے نا اس کے عذر کی وجہ سے جو ہے نا الضروریات تبیح المحظورات، الضروریات تبیح محظورات، ضرورت جو ہے وہ جو ہے محظورات کو جائز قرار دے دیتی ہے. جائز چاہے اوپر سے دیکھیں چاہے ادھر سے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، آگے بھی وہ ہے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ. لیکن فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اسی طرح معذور آدمی کو کوئی حادثے کی وجہ سے ہاتھ اس کا کچھ ہو گیا خدا نخواستہ، تو اس کو وضو کرانا بلا کراہت جائز ہے. اور تیسرا اس پہ صرف پانی ڈالنا، باقی وہ اپنا چہرہ خود دھوئے، اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، جائز ہے. نعم. وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن قريب عن مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے میرا چاہتا عنہما، نہیں جانتے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعا قبل ان ينزل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت سے
اترنے سے پہلے، اور انہی کا صرف ذکر ہے، نام ہے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا دیا تھا بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے، اس لیے کہ جو ہے نا پوتے جو ہے نا وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. متبنہ تھا وہ، اور متبنہ جو ہے کل ابن، اور پوتے جو ہے نا بیٹے سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، پوتے بھی خیر وہ سب ایک علیحدہ. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما، مولی صاحب نام حیا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من غرفة عدل لحظہ إلى الشعب فقضى حاجته. وہ میری بات نہیں سن رہا. ہاں اب آیا میں. لما افاض من عرفہ، یا تم لے لو ادھر، کسی اور کو دے دو. وہ دانت بھی دکھا رہا ہے اور سامنے بیٹھا ہے، اور مکہ شریف ہوتا تو میں اس کو پیچھے آخر میں بھیج دیتا. تو لما افاض اے رجع، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. ثم افیضوا من حیث، افیض سے مراد جو ہے رجوع ہونا ہے. نعم. لما افاض من عرفة عدل الى الشعب فقضى حاجته. وہ اس کے آگے پڑھو میاں. قال لما افاض من عرفہ، جب واپس ہوئے عرفہ سے. عرفہ جو ہے اس کو عرفہ معرفت سے، ہمارے دونوں دادا دادی دونوں نے ایک دوسرے کو وہی پہچانا تھا. سیدنا آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں نے اپنے آپ کو وہی پہچانا تھا، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ عرفہ. اس کا نام کیا پڑ گیا؟ عرفہ. نعم. اب وہ وقوف عرفہ جو ہے یہ اصل ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، حج کا رکن اعظم جو ہے وہ یہی ہے، احرام کے بعد وقوف عرفہ. نعم. قال أسامة فجعلت أصب عليه ويتوزع فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال قال من عرفة وعدل إلى الشعب. شعب میں پہلے عرض کر چکا ہوں، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شعب کہتے ہیں. جو مجرى الماء ہوتا ہے، پانی جب بارش جب برستی ہے تو پہاڑوں سے پانی اتر کر اسی زمین، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان جہاں چلتا ہے اسے شعب کہتے ہیں. اور شیب علی ہے، شیب عامر ہے، اور شیب سیدنا علی میں اسی میں جو ہے نا مقاطع کے دور میں سارے قریش نے وہاں جو ہے نا اپنے جو ہے نا وقت پورا کیا تھا. نعم. شیب. نعم. فقضى حاجته. قال أسامة فجعلت نعم أصب عليه ويتوزع. نعم. پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی جو ہے نا پانی دے رہا تھا. صبح ڈالنا ہوتا ہے، پانی جو ہے نا آپ کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. نعم. فقلت يا رسول الله أتصلي؟ وقلت یا رسول اللہ اتصلی؟ قال المصلی امامک. اے مکان الصلاۃ، نماز کا مکان آگے ہے، یہ نہیں ہے. اس لیے کہ عرفات سے واپس ہوتے ہوئے چاہے آدھی رات ہو جائے اور چاہے رات کا معمولی سا حصہ بچ جائے تو وہ نماز جو ہے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی ہوتی ہے. مغرب اور، اس لیے اللہ آپ کو اور مجھے مزدلفہ بھی نصیب فرما دے حج کے ساتھ. تو وہاں جو ہے کیا نام ہے، یہ لیلۃ العاشر 10 کی رات کو، 9 کی شام کو 10 کی رات کو جو ہے نا، اور وہاں جمع بین الصلاتین ہوتا ہے. جمع مغرب پہلے پڑھ کے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور سامان اونٹوں سے نہیں اتارتے تھے، اس کے بعد پھر عشاء پڑھ کے پھر ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ سامان جو ہے اونٹوں سے اتار لیتا تھا. تو الصلاۃ امامک اے مکان الصلاۃ، نماز کی جگہ آگے ہے، یہاں نہیں ہے. نماز کی جگہ آگے ہے تو راستے میں کہیں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نہ نماز ہوگی. وہی مزدلفہ میں آ کر جو ہے وہی مغرب اور عشاء، چاہے فجر بھی ہو جائے، مغرب اور عشاء ادا ہوگی. نعم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره. نافع بن جبير مطعم نوفلي أخبره. نعم. أنه سمع عروة بن المغيرة
مغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الله عليه سفر وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفين. على الخفين، مثلا على الرجلين نہیں ہے، کسی کو اشکال پڑ جائے نا، یہ خفین ہے، مثلا رجلین پہ نہیں ہے، غسل رجلین ہے. نعم. چلو. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. نعم. بعد الحدث وغیرہ، یعنی قرآن مجید کی جو ہے نا تلاوت اور ذکر اوراد درود شریف یا کچھ، یہ وضو کے بغیر، غیبا لا نظر القرآن. اس لیے قرآن شریف میں وہ نص قطعی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا ہاتھ لگانا، ہاتھ دیکھ کے پڑھنا. دیکھ کے پڑھنا حافظ کے لیے جو ہے نا، جیسے سورت یاسین کا یا سورت ملک کا اوراد بعض لوگوں کے صبح اور شام میں، اور الحمدللہ میرے میں بھی ہے، تو وہ یہ ہے کہ نام ہے دیکھ کے پڑھنا افضل ہے، یاد پڑھنے سے چاہے یاد بھی ہو. اور اس کی تفسیر جو ہے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو ہے نا اتقان میں جو ہے نا یہ لکھی ہوا ہے، وہاں دیکھ لو کہ دیکھ کے پڑھنا جو ہے جو بصورت اوراد کے بصورت دی، تو یاد سے پڑھنا بغیر وضو کے جو ہے نا جائز ہے. لیکن مس اگر آپ کریں گے تو براہ راست نہیں، بے وضو مس کرنا ہے تو کسی پینسل سے کر لیں، قلم سے کر لیں، یا ہاتھ پہ کوئی کپڑا لے لیں، ہاتھ پہ کوئی کپڑا لے لیں. جی لا یمسہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پروٹوکول رکھا ہوا ہے قرآن شریف کا، اور کسی چیز کا نہیں ہے کہ لا یمسہ الا. یہ اتنی شان والی کتاب ہے کہ اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا، بے وضو ہاتھ نہیں لگانا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کام لیا تھا اس کا، اپنے کلام پاک کا اپنے ذمے کام لیا تھا. وہ کیا کام لیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانا له حافظون. سابقہ دور میں اعداء اسلام، ان کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ سب حافظوں کو پھانسی چڑھا دو، قرآن نہیں رہے گا تو یہ بھی نہیں رہیں گے، مسلمان ہی نہیں رہے گا. تو کوئی درخت کہتے ہیں اس کا، کوئی ہزاروں کو انہوں نے پھانسی لگا دی، لیکن قرآن شریف کی زبر اور زیر کی تبدیلی نہیں ہوئی. ایک جگہ انقلاب آیا اور میں وہ بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی، 35 سال وہ اس انقلاب میں وہ بیچارے جیل میں رہے، اور وہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو انڈر گراؤنڈ جو ہے نا نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، لیکن ہم نے اپنی نسل باقی رکھی. تو میاں اللہ نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور وہ اور چیزیں دیکھتے رہتے ہو. شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مقبرکتہ، اس کا مناظرہ دیکھ لو کہ جو مناظرہ انہوں نے، وہ ساؤتھ افریقہ میں تھا ویلم میں. الحمدللہ میں نے اس نے ہم فقیر کے ہاں بھی کھانا کھایا، اور میں نے ان کے ہاں بھی وہاں ویلم میں جو ان کے گھر گیا تھا، ان کے تو انہوں نے دعوت کی تھی. تو وہ اسی پہ جو ہے کیا نام ہے انہوں نے جیتا تھا کہ تورات اور انجیل میں تغیر تبدل ہوا ہے، اور انہوں نے دکھایا تھا، اور 22-25 چینل اس کو نشر کر رہے تھے. اور قرآن شریف پرانے سے پرانا مخطوطہ، 1000 سال والا مخطوطہ، 150 سال والا مخطوطہ، اس کو جو ہے نا امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، جو وہاں سعودی عرب میں تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے ان کو مہیا کیے تھے. تو اس میں انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
تمہاری تورات اور انجیل یہ فلاں مطبوع فلاں سال کا مطبوع فلاں سال، اس میں دیکھو کتنی فرق ہے، لیکن قرآن شریف میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ 1000 سال پرانا ہے یا 150 سال پرانا ہے یا جتنا پرانا ہے، اس میں قطعاً کوئی جو ہے نا، تو اللہ نے ذمہ اپنے لگایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ نعم۔ وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. قال منصور عن ابراہیم لا باس بالقراءة في الحمام، میرے پیارے یہ حمام جو ہے نا، یہ نہ سمجھ لینا یہی نہ سمجھ لینا، یہ نہیں اس سے مراد جسے آپ واش روم کہتے ہیں، یہ نہیں، یہ جو ہے پورے عرب میں، الجزائر میں، تونس میں، شام میں، عراق میں، یہ محل ہے للمساج، مساج کرانے میں۔ اب وہاں مختلف ریٹ ہیں، اود کی لکڑی سے اگر مساج کرانا ہے اس کے دھواں سے تو اس کو سب سے مہنگی ہے، فلاں تیل سے کرانا ہے فلاں تیل سے کرانا ہے، اور کوئی تو جو ہے نا اس میں انہوں نے ازار پہن رکھی ہوتی ہے اور کوئی جو ہے صرف انڈر ویئر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ حمام محل بول والبراز نہیں ہے، جسے آپ واش روم کرتے ہیں، اس حمام ہمارے یہاں تو یہی شمار ہوتا ہے نا، ہمارے عرفاً اسی کو کہتے ہیں حمام، جی میں جو ہے نا وہاں بول براز کے لیے جا رہا ہوں، یہاں وہ حمام سے مراد وہ جو ہے نا وہ مساج والی جگہ ہے ان کی، جیسے ہم تیل نہیں لگاتے تو وہ بھی جو ہے کیا نام ہے، مرد اور عورت ان کے وہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف ریٹ ہوتی ہیں، اور اس کے مساج کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں، اور وہ محدود لباس میں ہوتے ہیں، وہ محدود لباس میں، بالکل محدود، بعض اوقات محدود ترین لباس میں ہوتے ہیں، یہ حمام جو ہے نعم۔ وَيُكْتَبُ جی وبكتب الرسالة على غير وضوء. یکتب الرسالہ جی، پھر اس کو کتابت الرسائل میں یہ بھی قرآن اور اذکار بعض آ جاتے ہیں، جی نعم۔ وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار ان كان فسلم. علیہ اے علی اہل الحمام ازار فسلم، اگر اس نے کیا کہتے ہیں لنگی دھوتی کیا کہتے ہو بھائی، نیچے جو والا ہے، اوپر والی چادر ردا ہوتی ہے، نیچے ادار ہوتی ہے، ہاں، اور یہی جو ہے نا ایک ہی ہماری یونیفارم ہوتی ہے حج میں، ایک ہی لباس ہوتا ہے حج میں، چاہے بادشاہ ہے چاہے فقیر ہے، اوپر اس کے جو ایک چادر اور ایک نیچے چادر، سر سے وہ بھی ننگا اور یہ اس کے سر پہ بھی کچھ نہیں، ہاں، تاج والا بھی سر سے ننگا اور ٹوپی والا بھی سر سے ننگا، تو اذا کان علیہ ازار، اگر اس پہ چادر ہے حمام میں، فسلم تو اس پہ سلام کرو، تو سلام کا جو مسئلہ ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، لیکن دو آدمیوں کو سلام نہیں کرنا، دو آدمی جو مشغول ہے، کون سے؟ ایک جو قرآن شریف پڑھ رہا ہے، دوسرا کھانا کھا رہا ہے، واش روم تو جگہ ہی نہیں سلام کی، تو باقی سلم علی من عرفت ومن لم، لیکن فرمایا کہ جو آدمی فسق و فجور پہ بیٹھا ہوا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، فرمایا سگریٹ پی رہا ہے یا ہلکے لہجہ کرا رہا ہے، تو فرمایا اس کو سلام کی ابتدا نہ کیا کرو، سلام کی۔ اسی طرح یہود و نصارہ کو بھی بدایت سلام کی نہ کیا کرو، وہ اگر تمہیں سلام کریں وعلیکم کے علاوہ جو ہے نا جواب نہ دیا کرو، ہمیں جو ہمارا آپس میں جو حکم ہے وَإِذَا حَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، او یہ تو ہمارا مسلمانوں کا آپس میں ہے، اور اگر وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ ایک دفعہ آیا ان کا ایک گروپ یہودیوں کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھی، تو انہوں نے السلام کی بجائے السلام کہا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئی، تو انہوں نے دگنا چگنا جواب دیا، کہا علیکم السلام واللعنہ، لمبا جو ہے نا جواب دیا، تو آپ سب نے حوی نہیں عائشہ ذرا نرم ہو جا ذرا، تو
سیدہ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ سام کہا. سام کا معنی ہلاکت ہوتی ہے. سام کا معنی کیا ہے؟ ہلاکت ہوتی ہے. تو آپ فرمایا میں نے ان کو جواب دیا وعلیکم، آگے نہیں کہا وعلیکم السلام. اس لیے ان کو وعلیکم سے زیادہ جو ہے نا وہ آگے نہ جواب دیا کرو آگے. اسی طرح جو معصیت میں ہے اس کو بھی سلام کی ابتدا نہ کیا کرو. اور یسلم الصغیر علی الکبیر، یسلم الصغیر وہ ایک جو ہے نا پوری ترتیب آپ کے سب سامنے ماشی راکب علی الماشی وغیرہ ذالک جان. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اگر مجھے کام ہے تو میں السلام علیکم السلام علیکم، اور اگر کام نہیں تو سامنے ہوگا تو ولے ظہرہ، ہاں اپنی پیٹھ پھیر کے چلا جائے گا. تو نعم قال اذا كان عليهم ازار، اگر وہ حمام میں ہے اور ان پہ اوپر چادر ہے نیچے والی، فسلم اسے سلام کر، السلام علیکم کہو. وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ، وَإِلَّا اس لیے کہ تسلیم جو ہے وہ اذکار میں سے ہے، اور یہاں یہ جو ہے یہ مناسب ہے ترجمے کے لیے، یہ مناسب ہے ترجمۃ الباب کے لیے. ہذا باقی انشاءاللہ وقت پورا ہو گیا ہے. حضرت تشریف لائیں گے؟ دیکھ میاں دروازہ کھول لیں. حضرت سیدی حفظ اللہ و رعاہ. تشریف لائے یار نا، تشریف لے آئے ہیں؟ ہاں لے آئے ہیں، چلو.